کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی. یہ ہے 4.25 سال پرانی بات. اس وقت میں میرا سغرا کبرا تھا بنیادی طور پر دو بات. ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا. وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا. یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر. اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی. لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیولوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھم. یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھم، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے. ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے. ریزون دی ایتھم تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز. واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے. بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہوگا. یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے. اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیلے ہے، ریزون دی ایتھم ہے، وہ ختم ہو چکا. اور دوسرا مذہبی اعتبار سے کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے مسلط ہوئی. اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی. وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کی پلا دیا گیا. دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان، منافق ترین قوم. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فعاقب فی نفاق. ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا دنیا کی. یہ معنوی سزا. اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گئی. اب وہ قوم نہیں گئی، قومیتیں ہو گئی. وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں. وہ تو پارا پارا ہو چکی. اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل. نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالا نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے. 2 حدیثیں ہیں. منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہے پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت. اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو اپنا اپنی فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہے اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا. معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن. بلینز کے غبن. تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی. اللہ جانے. اب ہم تو یہی سن نہیں سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال. کہہ رہے لوگ اللہ جانے واللہ عالم. بہرحال سارے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح. اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے. اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا.
تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلتے، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس واقعتاً وہ بھی اسی نفاق تھا۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس لکھا ہوا، حقیقت میں زیرو، تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکل، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیر حسن شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹ دیتی رہے گی، رپورٹوں کی انبار تک ہے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج رہ گئے۔ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کورٹ، اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی۔ اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک 2 لخت ہوا، بدترین شکست ہوئی، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے۔ ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یسعیا، یرمیا، حزقیل، وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دی۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے کر رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی، برباد ہو جاؤ۔ یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے، ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، رہتا ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، ثمود ختم ہو گئی، اس نے محل بنائے ہوئے تو کوئی اور ہی آ کے اس پہ آباد بھی ہوتا، تو یہی ہوگا۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، اور درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان پہ کوئی جو رینگی ہے، سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تنظیم کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کی۔ یہ ہے وہ 3 باتیں جس کی بنا پر آج سے 4.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے، ایک آتش فشاں ہے جس پر کہ اس وقت ملک بیٹھا ہوا، یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات ہیں اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ اس وقت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے، بھارت پیدائشی ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز تسلیم نہیں، ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان، ہماری بھارت ماتا کے دروازے، تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے ڈراتے ہیں، ناسور ہے، اور وہ گھات جیسے سن 71 میں ہوا تھا،
جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے، سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا وہ مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان، توڑ دی۔ تو وہ تو گھات میں ہے، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائیں۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو، اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوئی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو مسلمان رہے چلے۔ پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، ملیچ ہیں یہ، ناپاک ہیں، ان ملیچوں سے، ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک کرو۔ اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ کہ اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا؟ گو اینڈ اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں۔ یہ ہوتا تھا۔ اب میرے اندازے میں ذرا سی صورتحال میں تبدیلی ہوئی، اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر چلا گیا کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں 2 گروہ تھے جو سرگرم تھے، ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ، اور دوسرے یہودی۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی، وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے، جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے۔ 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلا اعلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا، اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں،
ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر. اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے. قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں. ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی. لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا. وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. بالخصوص ان کے علماء یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. علی وجہ البصیرۃ، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے. آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے. حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ لیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا. تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے. اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف. نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے. تورات کے لیے آیا فیہا ھدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ھدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے. الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے. سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا. میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا. انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے. چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے. واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، واللہ متم نورہ کر کے رہے. اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویابی اللہ الا یتم نورہ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے.
جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے۔ توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما دن، ہما وقت، ہما وجود، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی۔ حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا۔ یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی۔ نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فندے خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فندے خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے، یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک۔ یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کا، ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔
عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں، آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی، یا مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو۔ یہ سب سے بڑا شرک کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے، ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی ہے، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا اعلیٰ تک۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ